बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली मदद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रजहुम व लअन आदाहुम अजमईन। अज़ान मोहतरम, सामईन कराम, नाज़रीन मोहतशम, आज मैं आपकी खिदमत में दो और अहादीस के साथ हाज़िर हुआ हूँ। आज का जो पहला मौजू है उसमें मुफ़ज़्ज़ल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि मौला, मुझे नजूम खमसा, नजूम साक़िबा, सात आसमान और उसके इर्द गिर्द और उसके साकिनीन के मुतल्लिक़ मारिफ़त अता फ़रमाइए। तो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुफ़ज़्ज़ल से कहा, ये पांच हिजाब हैं, ये जो पांच नजूम हैं, ये जो नजूम खमसा हैं, ये पांच हिजाब हैं कि जिन पर दिन रात नमाज ज़कात की बुनियाद है और मखलूक की बुनियाद है। मैंने कहा, और नजूम साक़िब के, जिसको हम आसमानों और ज़मीनों के दरमियान बिखरे पाते हैं, यानी नजूम साक़िबा, या जिसे कुरान में नजमुस साक़िब भी कहा। तो इमाम सादिक़ ने फरमाया, ये अबदान नूरानियाँ हैं कि जो मोमिनीन के लिए इनके आमाल से पैदा किए गए। इसी तरह आसमानों के बदन में हैं, सूरज और चाँद इनको सब ऐसे ही देखते हैं जैसे कि तुम देखते हो। ये इज़्ज़त वाले और नूरानियों के अबदान हैं। इन सात आदमियों से हर आसमान में आदम कायम और साबित हैं, इस मिसाल पर कि जैसे अल्लाह ने इन्हें खल्क़ किया खल्क़ अव्वल से, और इनके लिए आसमानों और ज़मीनों में मरातिब हैं। बस आसमानों के मरातिब दरजात हैं जिनमें मैंने अपने मौला से कहा कि मौला, मुझे बतलाइए कि क्या आसमान सात हैं, सब एक हैं, या इनमें से बाज़ को बाज़ पर फजीलत है, और हर आसमान के साकिन कौन हैं? फरमाया, पहले आसमान के साकिन मोमिनीन हैं, दूसरे आसमान के साकिन मुत्तकीन हैं, तीसरे आसमान के साकिन अबरार लोग हैं, चौथे आसमान के जो साकिनीन हैं वो मुखलसीन हैं, पाँचवें आसमान के साकिनीन ऐताम हैं, यानी यतीम। ऐताम ये एक ओहदा होता है जो मुखलसीन से ऊपर है। नूरानी ओहदों में पाँचवें नंबर पर जो ओहदा है वो ऐताम है। और फरमाया कि जो छठा नंबर है वो हिजाब के लिए और सातवां दरवाज़ों के लिए है, यानी बाब। और हर एक के लिए इल्लतें और असबाब हैं, इनके वतन में और इनके इख्तिसास में, और उनके लिए आसमान कैसे वाज़े हुआ। अज़ान मोहतरम, इस हदीस में मेरे मौला ने आसमान और उस पर जो साकिनीन, यानी आलम अनवार में जो मोमिनीन के मर्तबे हैं, मेरे मौला ने उनके नाम तक बतला दिए हैं कि सातवें दर्जे पर अबवाब, छठे दर्जे पर हिजाब, पाँचवें पर ऐताम, चौथे पर जो है वो आपके अबरार हैं, तीसरे पर आपके मुखलसीन हैं, दूसरे पर अबरार लोग हैं, और पहले पर मोमिनीन लोग। अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए तो मैं माज़रत चाहूँगा, लेकिन जो आपने सिर्फ वही अख़ज़ करना है जो अहादीस के अंदर मर्तबा इमाम ने फरमाया है, पहले आसमान से लेकर सातवें आसमान तक ये मौला ने फरमाया। लेकिन इसमें थोड़ा सा इस हदीस में रद्द-ओ-बदल है, क्योंकि जो अहादीस मैंने दूसरी पढ़ी हैं कुतुब में, उनमें इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जो सातवां दर्जा है वो हिजाब के लिए है, और छठा जो दर्जा है वो अबवाब है। यानी अबवाब यानी वो मर्तबा ईमान का जो सलमान मोहम्मदी के पास है, और एताम वो दर्जा है जो सलमान मोहम्मदी से नीचे हैं, जिनमें मिक़दाद हैं, जिनमें अबू ज़र हैं, जिनमें इब्न मज़ऊन हैं, जिनमें क़ंबर इब्न क़ादान अद-दोसी हैं, और जिनमें अबू ज़र शामिल हैं। ये तमाम हज़रात जो हैं ये एताम के दर्जे में, यानी ये अपने ईमान के दर्जे में यतीम हैं,
کہ کوئی ان جیسا نہیں۔ اور جو حجاب کے بارے میں نے احادیث میں پڑھا، اس میں حجاب سے مراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی ذات کا حجاب اکبر ہیں، یعنی اس سے اوپر کوئی نہیں آ سکتا۔ یعنی اگر خدا کی ذات کسی کے ساتھ بالکل قرب کی منزل پر ہے تو وہ جناب سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس کے بعد مفضل نے فرمایا کہ مولا عرش اور اس کے ارکان کی معرفت میں کچھ ارشاد فرمائیے۔ تو مولا نے علیہ الصلاۃ والسلام نے امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے جواب میں، جناب مفضل کے جواب میں قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا کہ تلک آیات الکتاب الحکیم اقعن للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین ان ربکم الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام وکان عرشہ علی الماء۔ امام فرماتے ہیں یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، یہ لوگوں کے لیے عجب ہے، ہم نے ان میں سے ہر ایک آدمی کی طرف وحی کی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور ایمان والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ان کے رب کی طرف سے سچائی ہے۔ کفار نے کہا یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے، بے شک تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا کیا اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ امام نے فرمایا مفضل کیا تم عرش کے بارے میں کچھ جانتے ہو؟ سبحان اللہ۔ میں نے کہا نہیں میرے مولا۔ فرمایا باطن میں عرش 4 ارکان پر مشتمل ہے، یعنی 4 اشخاص۔ رکن اول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رکن ثانی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، رکن ثالث امام حسن المجتبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور رکن رابع میرے مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات۔ میں نے کہا میرے مولا اس کا معنی کیا ہے؟ اور اس کا عرش پانی پر ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم اس کی تفسیر نہیں جانتے؟ فرمایا پانی سے مراد علم ہے، اور اللہ کا یہ فرمان علی علیہ السلام کے لیے، کیا تم نے اللہ کا قول نہیں سنا؟ اور ہم نے آسمان سے پاکیزہ پانی اتارا کہ اس کے ذریعے مردہ ملکوں کو زندہ کر دیں، اور ہم نے چوپائے خلق کیے ان کو پلائیں، اور فرمایا ہم نے ان کو ان کے درمیان پھیر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ انزلنا من السماء ماء طہورا لنحیی بہ بلدۃ میتا ونسقیہ مما خلقنا وعناسیا کثیرا ولقد صرفناہ بینہم لیذکروا فابى اکثر الناس الا کفورا۔ اور ہم نے اس کو ان کے درمیان پھیر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تو اکثر لوگ انکار کر کے اکڑ گئے، منہ پھیر گئے۔ اور اس کا معنی ہے کہ ہم نے آسمان سے پانی اتارا، اس سے مراد علم ہے کہ جس کے ذریعے اللہ نے اپنے دوستوں کو خاص کیا اور انبیاء و اصفیاء کو خاص کیا تاکہ وہ مردہ زمینوں کو زندہ کریں، اور ہم اس علم باطن کو اپنے محبوں کے پلانے والے ہیں، اور اس علم سے بڑی اور کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ۔ یعنی عزیزان محترم جو آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اس سے مراد امام اور اس کا علم ہوتا ہے، اور مردہ زمینوں سے مراد انسانوں کے وہ مردہ دل ہیں جو جہالت کے سبب سے، اندھیرے، تاریکی، ظلمت کے سبب سے مردہ ہو چکے ہیں، ہدایت کی طرف یا ہدایت کے نور کی طرف نہیں جاتے۔ تو امام کا علم ان مردہ دلوں کو حیات بخشتا ہے، انہیں نور بخشتا ہے، اور انہیں ہدایت کی طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ اس حدیث کے اختتام پر میں دعا گو ہوں کہ مولا ہمیں بھی ان مومنین میں ہی شمار فرمائے کہ جو امام کے علم کو لے کر اور اس علم کے نور کے ذریعے سے آگے بڑھتے ہیں اور اپنی جہالتوں کے اندھیرے کو دور کر دیتے ہیں۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی، ناظرین، کوئی بھی انسان عالم ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ ہم انسان جتنا بھی علم حاصل کر لیں گے
ہم صرف یہی جان سکتے ہیں کہ ہماری جہالت اور کتنی کم ہوئی۔ امید کرتا ہوں کہ میری بات آپ کی خدمت میں جو میں نے کی ہے وہ سمجھ آئی ہوگی آپ حضرات کو۔ بس کوشش یہ کریں کہ اپنی جہالت کو کم کرتے رہیں اور کبھی بھی عالم ہونے کا دعویٰ نہ کریں، اس لیے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے کہ انسان صرف 3 درجے ہے، پہلا عالم، دوسرا طالب علم اور تیسرا خس و خاشاک۔ امام نے فرمایا ہم آل محمد جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت ہیں، ان کی آل ہیں، ان کے وصی برحق ہیں، اوصیاء برحق ہیں، ہم ہی عالم ہیں، اور جتنے ہمارے شیعہ اور مومنین ہیں وہ طالب علم ہیں، وہ ہمارے علم سے حاصل کرتے ہیں اور ہمارے علم سے رجوع کرتے ہیں اور ہمارے علم سے ہی اپنے جہالت کے اندھیروں کو دور کرتے ہیں۔ اور جو تیسری درجہ ہے وہ لوگ ہیں جو امامت سے رجوع نہیں کرتے، وہ رجال سے رجوع کرتے ہیں اور رجال کے ذریعے سے ہی دین سے باہر ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ، ان لوگوں کو امام نے خس و خاشاک کہا ہے، یعنی کہ وہ فضول، انسانیت میں وہ فضول حصہ ہے انسانیت کا کہ جو ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام سے دین نہیں لیتا یا علم نہیں لیتا، وہ طالب علم بھی نہیں۔ طالب علم صرف وہ ہیں جو رسول برحق کی پاک آل سے علم لیتے ہیں، رسول خدا کے علم سے سیکھتے ہیں اور اس علم نورانی سے اپنی جہالت کے اندھیروں کو دور کرتے ہوئے ہدایت کے راستے پر گامزن ہیں، صراط مستقیم کے راستے پر گامزن ہیں، جو میرے مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت عظمیٰ کا نام ہے۔ میرے مولا ہمیں بھی اسی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں اپنے ناظرین سے، سامعین سے التماس کرتا ہوں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، ہماری ویڈیوز کو ویو کیجئے، لائک کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔ مولا آپ حضرات کو سلامت رکھے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ عالی مدد۔